نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ النحل جو 14ویں پارے کی سورت ہے اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 16ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 66 سے لے کر 74 تک کی آیات تلاوت ہوئی ہیں، تو ابھی انشاءاللہ 76 تک کی آیات تلاوت ہوئی ہیں۔ ابھی ان آیات کا انشاءاللہ ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے۔ ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے، اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف ستھرا دودھ پینے کو دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پینے کی چیز عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی۔ بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہوں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے تک پہنچا دیا جاتا ہے، جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتا۔ بے شک اللہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون، اور اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ اب جن لوگوں کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتی ہیں نہ رکھ سکتی ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون،
پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک طرف ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، اس کو کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق عطا کیا ہے، اور وہ اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور کھلے بندوں بھی خوب کر خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسی صاف بات بھی نہیں جانتے۔ وضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم لا يقدر على شیء وهو کل على مولاه اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور اللہ ایک مثال اور دیتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں کہیں بھیجتا ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کر کے نہیں لاتا، کیا ایسا شخص اس دوسرے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے جو دوسروں کو بھی اعتدال کا حکم دیتا ہے، میانہ روی کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے رستے پر قائم ہے؟ تو آج کے زیر درس آیت نمبر 66 سورۃ الانعام سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہم نے 76 تک ہم نے ترجمہ کیا۔ ابھی ان کی جو ہے وہ مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں کہ اللہ جل شانہ نے اس سے پچھلی آیات کے اندر آخر میں ذکر کیا تھا کہ یہ جو مشرک ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور جھوٹ باندھ کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سارا بھلا انہی کا ہوگا، دنیا میں بھی ان کے ساتھ اچھے حالات ہیں، آخرت بھی انہی کی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا تھا کہ نہیں، آخرت میں تو ان کو دوزخ کا، آگ کا، عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر بتلایا کہ بھئی ہم نے اس سے پہلے بھی بے شمار پیغمبر اور رسول بھیجے، اور اے پیغمبر آپ پر بھی ہم نے ایک کتاب نازل کی، اور اس کا مقصد ہے ان لوگوں کے جو شرکیہ خیالات وہم ہیں اور ان میں ان کے جو اختلافات ہیں، ان میں آپ اس قرآن کے ذریعے ان کو حقیقت واضح کریں گے، صحیح رستہ ان کے سامنے واضح کریں گے۔ لیکن ماننا نہ ماننا یہ طبیعت اور استعداد کے لحاظ سے مختلف ہے۔ جیسے بارش برستی ہے، پوری زمین پر برستی ہے، لیکن جو چٹانی جو ہے وہ ایریا ہوتا ہے، علاقہ ہوتا ہے، وہاں اس بارش کا اثر نظر نہیں آتا، اور جو میدانی اور زرخیز علاقہ ہوتا ہے وہاں پر ایک دفعہ سب کچھ جل بھن جانے کے باوجود، بھسم ہونے کے باوجود نیا سبزہ، نئی رویدگی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہی مثال قرآن کریم کی بارش کی بھی ہے کہ یہ روحانی بارش برستی ہے، لیکن فائدہ استعداد والے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جن کی جو ہے وہ دستگیری ہوتی ہے، فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی اللہ جل شانہ کچھ ظاہری نعمتیں جو اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے بنائیں، ان کا تذکرہ کر کے انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان نعمتوں میں غور کر کے تم اپنے اللہ کو پہچان سکتے ہو، اس کی حکمت کو پہچان سکتے ہو، اور اس کی اپنے ساتھ نوازشات کو دیکھ کر تم اس کی معرفت اور اس پر ایمان لانے میں ان چیزوں سے مدد حاصل کر سکتے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں چوپائے بنائے، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ 8 قسم کی اصناف ہیں جو ہم نے تمہارے لیے چوپایوں میں حلال کی۔ چوپائے تو بے شمار ہے، لیکن 8 اصناف حلال ہیں۔ اونٹ نر اور مادہ، گائے بھینس نر اور مادہ، بھیڑ بکری نر اور مادہ، یہ بھیڑ الگ اور بکری الگ، اس کو الگ الگ اصناف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ 8 اصناف کے جو چوپائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا گوشت، ان کی کھال تمہارے لیے کیا کی؟ حلال قرار دی۔ اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی اس نوازش کا ذکر کیا کہ ان چوپایوں میں ہی اگر تم غور کرو تو ان سے بھی تمہیں بہت کچھ حقیقت پر غور کرنے کا سامان مل سکتا ہے۔
عبرت عربی زبان کے اندر یا اعتبار، یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے، اس موجود چیز پر غور کر کے آپ کسی ایسے نتیجے تک پہنچیں جو فوری طور پر آپ کے سامنے نہیں آتا۔ تو موجود چیز سے غیر موجود اور غیر محسوس تک نتیجہ کے ذریعے پہنچنا، غور و فکر کے ذریعے پہنچنا، اس کو اعتبار کہا جاتا ہے، اس کو عبرت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں کے اندر سوچنے کا، سمجھنے کا بڑا مقام ہے کہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں چارہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس چارے کو ان کے نظام انہضام کے مختلف مراحل سے گزار کر پیس کر بالکل جو ہے وہ اس قابل کرتے ہیں کہ پھر اس سے خون بنتا ہے، پھر وہ خون رگوں کے اندر گردش کرتا ہے اور جسم کے جس حصے سے گزرتا ہے وہاں گزر کر اس جسم کے مناسب جو صورتحال ہوتی ہے، اس کو جس طرح کی غذا چاہیے ہوتی ہے، وہ اس خون میں سے اپنے وہ غذا حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہی خون جب تھنوں کے پاس پہنچتا ہے تو اس میں سے جو اجزاء دودھ والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اندر ایسا نظام لگایا ہے کہ اس نظام سے وہ خون میں سے اللہ تعالیٰ وہ دودھ والے اجزاء الگ کر دیتا ہے اور اس سے دودھ بن جاتا ہے۔ پھر وہ غذا جو ہے وہ معدے کے اندر وہ الگ جگہ پر جہاں ایک طرف خون بنتی ہے وہاں اس سے فضلہ اور گوبر بھی بنتا ہے۔ فضلہ اور گوبر دونوں نجس ہے، ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے اور فضلہ اور گوبر وغیرہ بھی ناپاک ہے۔ ان کے درمیان سے اللہ تعالیٰ اس دودھ کو بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، جو ایسا بھی نہیں ہے کہ جو دیکھنے میں بھی اچھا نہ ہو، اس کا دیکھنے میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سفید رنگ عطا کیا جو خوبصورت جو ہے وہ رنگ شمار ہوتا ہے، دودھیا رنگ اس کو ہم کہتے ہیں، دودھ والا رنگ ضرب المثل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذائقے کے اعتبار سے بھی بہترین بنایا، آسانی سے آپ اس کو حلق سے نیچے بھی اتار سکتے ہیں۔ جہنمیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا پانی بنایا ہے جس کے اندر پیپ شامل ہوگی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں لا یکاد یسیغہ، وہ اس کو حلق سے نیچے بھی نہیں اتار سکیں گے، لیکن یہ دودھ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جو حلق سے فوراً اتر جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ دودھ غذا بھی ہے اور مشروب بھی ہے، اس سے آپ اپنی پیاس بھی بجھا سکتے ہیں، اور یہ غذائی ضروریات بھی کہ غذا کے اندر جو نمکیات ہوتی ہیں، لحمیات ہوتے ہیں، روغن اور تیل ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کے اندر حضرت انسان کے لیے جمع کر دی ہیں۔ تو ایسی محسن ہستی، اس کا پھر انکار کرنا جس کی یہ نعمتیں ہم دن رات کھاتے ہیں، یہ اس سے ذات کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے، اس کی احسان فراموشی ہے۔ تو ہم اس کی اس سے جانوروں والی تخلیق سے بھی ہم اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کی حکمت کو، اس کی ربوبیت کو، اور اس کے اپنے اوپر احسانات پر غور کر کے ہم اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ دودھ میں تو تمہیں خالص طور پر دیتا ہوں جب تک یہ میرے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب یہ انسانی ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو پھر یہ خالص نہیں رہتا، پھر اس کے اندر ملاوٹ بھی ہو جاتی ہے پانی کی، اور بعض دفعہ اس کے اندر کچھ نجس اجزاء بھی جو ہے وہ بے احتیاطی کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم اپنے گرد و پیش میں دیکھو، کھجوروں کے درخت ہیں، انگوروں کے درخت ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جو ہے وہ ایک اہم نعمت ہے کہ ان سے تم، چونکہ یہ آیت مکی ہے، مکی آیت کے اندر ابھی تک شراب کی حرمت کا واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے وہ کھجور اور انگوروں کے جو میوے اور پھل ہیں ان سے تم اپنے لیے نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہو اور اچھی خاصی روزی۔ ظاہر ہے کہ انگور سے ہی کشمش بنتی ہے، کھجوروں سے آدمی جو ہے وہ چھہارے بھی بناتا ہے اور خشک کر کے، تو مختلف جو ہے وہ ان سے ڈرائی فروٹس بھی تیار ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ان سے تم اپنے لیے کھانے پینے کی اچھی چیزیں بھی بنا لیتے اور نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو۔ اور ان فی ذالک، اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، عقل کا پازیٹو اور مثبت استعمال کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ اس میں نشے اور رزق حسن، اچھی اچھی کھانے کی چیزیں، ان کو الگ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ جو نشہ آور چیز ہے، یہ نشہ بنانا، ان سے نشہ آور چیز تیار کرنا، یہ بھی ظاہر ہے ان سے بننے والا ایک رزق تھا جب تک یہ استعمال کرنا حلال تھا، لیکن اللہ نے اس کو رزقا حسنا سے الگ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ یہ رزق حسن کہلانے کے لائق
نہیں ہے۔ اور اسی لفظ میں یہ بھی اشارہ کر دیا کہ جو سوچنے سمجھنے والے دماغ ہے وہ ابھی سے یہ نتیجہ قرآن کریم کے اس انداز بیان پر غور کر کے نکال سکتے ہیں کہ کل کلا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس نشہ آور چیز کے استعمال کو، خریدنے بیچنے کو، پینے پلانے کو حرام قرار دے دے۔ چنانچہ 4 مرحلوں پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم نازل کیا، ان میں یہ مکی دور کا پہلا مرحلہ ہے جس میں ہلکا سا بتلایا کہ یہ چیز تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہو سکتا مستقبل میں اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے حرام قرار دے دی جائے۔ سورہ بقرہ میں پھر صحابہ کرام نے پوچھا شراب کے متعلق مدنی دور کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت بڑا گناہ بھی ہے اور کچھ فوائد بھی لوگوں کے لیے ہے۔ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ بھئی جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تب شراب پی کر نشے کی حالت میں دھت ہو کر نماز کے پاس نہ جایا کرو۔ اور پھر آگے بتلایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے اور پاسے ہیں، یہ شیطانی کام ہے، گندگی کے کام ہے، فاجتنبوا، ان سے بچو۔ تو واضح طور پر پھر اس کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی اور اس کی محنت، اور اس کی محنت سے جو ہمیں بہترین مشروب حاصل ہوتا ہے شہد، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اور بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن وحی یہ وہ والی نہیں ہے جو نبوی وحی ہوتی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پیغام اپنے منتخب بندوں تک پہنچاتے ہیں براہ راست یا فرشتے کے ذریعے یا دل میں ڈال کر، بلکہ یہاں پر دل میں ڈالنا اس کا ترجمہ میں نے کیا اور مفسرین نے بھی یہی کیا، مترجمین نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ نومولود بچہ ہے، اس کو بکسے میں بند کرو، کپڑے کے اندر لپیٹ کر، اور پھر اس بکسے کو دریا برد کر دو، دریا کے حوالے کر دو، خدا جانے اور یہ بچہ اس سے کی حفاظت اللہ کیسے کرتا ہے، اللہ اپنے نظام کو خود حرکت میں لائے گا، لیکن ہم اس بچے کو دوبارہ تمہارے پاس لوٹا دیں گے، انا رادوہ الیک، ہم اسے تمہارے پاس واپس لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور اس کو نبی بھی بنائیں گے، پیغمبر بھی بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں جی کہ عام طور پر شہد کی مکھیاں دور دراز پہاڑی علاقوں میں جہاں کی آب و ہوا صاف بھی ہوتی ہے اور زمین کا گرد و غبار بھی ان اونچے بلند و بالا پہاڑوں تک نہیں پہنچتا، وہاں پر اپنا چھتا بناتے ہیں، اور بعض دفعہ کسی درخت پر، اونچے درختوں پر، یا جس طرح کا درخت ان کو اپنے لیے مناسب لگے وہاں پر بھی اپنا چھتا بناتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو لوگ جو ہے وہ بیلوں وغیرہ کو اوپر چڑھانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ رکھ کر مختلف چھتے بناتے ہیں، ان چھتوں کے اندر، ان حفاظتی جو ہے وہ جگہوں کے اندر بھی یہ شہد کی مکھیاں بعض دفعہ اپنے چھتے بنا لیتے ہیں۔ تو ان کو یہ چھتے بنانے کا طریقہ سکھایا، کس نے سکھایا؟ کس نے ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی کہ تم نے یہ 6 خانوں کا ایک مسدس، اور برابر اس طریقے سے ان کی کاریگری دیکھنے میں آتی ہے کہ رتی بھر ان خانوں کے سائز میں فرق نہیں ہوتا، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی پرکار ہے، نہ کوئی پھٹا ہے، نہ کوئی اور جو ہے وہ ان کو برابر اور متوازن رکھنے کا کوئی ذریعہ ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ شامل کر دیا اور وہ بنا دیتی ہیں۔ میں نے پڑھا اس حوالے سے آج پہلی مرتبہ کہ ایک فلسفی ارسطو ہے یا کوئی اور ہے، اس ٹائپ کا جو غیر مسلم حکیم اور فلسفی تھا، اس نے یہ کوشش کی کہ میں ان کو چھتے بناتے ہوئے بھی دیکھوں، وہ تو دیکھ سکتا ہے آدمی، لیکن ان کے شہد کے عمل کو کہ یہ شہد کیسے بناتے ہیں، آیا یہ ان کے منہ سے کوئی لعاب نکلتا ہے، جیسا کہ ریشم کے کیڑے سے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے اس کو وہ اپنے اوپر لپیٹتا جاتا ہے تو وہ ایک رسی سی بن جاتی ہے، اس سے اعلیٰ درجے کا نفیس ریشم تیار ہوتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، یا ان کا کوئی فضلہ ہوتا ہے، اس فضلے سے جو ہے یہ شہد بناتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو دیکھ نہیں سکا، اس نے ان کو شیشے کے مرتبان میں جو ہے وہ جمع کر کے ان کو چھتا بنانے کا موقع دیا، لیکن انہوں نے وہ شہد کی
افزائش سے پہلے اس کے اوپر موم اس طریقے سے لپیٹ دیا کہ وہ باہر سے اندر دیکھنے پر قادر نہیں ہو سکا. اس لیے سائنسدانوں کا اختلاف ہے کہ یہ کس طریقے سے شہد بناتی ہیں. منہ سے ان کے کوئی مادہ نکلتا ہے، رطوبت خارج ہوتی ہے، یا ان کا فضلہ اور ان کا جو جیسے جانوروں کا گوبر اور نجس ہوتا ہے، وہ تو نجس نہیں ہے. اس کو تو قرآن کہہ رہا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں بہت سارے امراض کے لیے شفا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے اسہال کی، پیچس کی شکایت لے کر آئے، تو آپ نے کہا کہ اپنے اس کو جو ہے وہ شہد پلاؤ. شہد پلایا تو تھوڑا سا جو ہے وہ اسہال کی شکایت بڑھ گئی. پھر حضور کے پاس آئے، دوبارہ فرمایا شہد پلاؤ. پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، تمہارے بھائی کا، تمہارے متعلق شخص کا پیٹ جھوٹا ہے. چوتھی مرتبہ بھی جب جا کر اس کو شہد پلایا تو پھر وہ اس کی اسہال کی شکایت ختم ہو گئی. تو مطلب یہ کہ انسان کے جسم کے اندر جو فاضل مادے ہیں اور غیر ضروری مواد ہے، اس کو یہ شہد نکال پھینکتا ہے. تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت پیدا کی ہے شہد کی مکھیوں کے ذریعے. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کے راستوں پر جو اللہ نے تمہارے لیے آسان بنا دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ چلتی چلی جاتی ہیں، اڑتی چلی جاتی ہیں، جتنا بھی اپنے چھتے سے دور چلی جائیں واپس ٹھیک اپنے چھتے پر واپس آ جاتی ہیں. اور ان کا نظام، ان کا ڈسپلن کہ بھئی معیاری چیز لے کر آنی ہے، ناقص چیز لے کر نہیں آنی، ملاوٹ نہیں کرنی، یہ ان کے نزدیک ناقابل، ان کے نظام کے اندر یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی سزا صرف موت ہے. کہتے ہیں کہ ان کے اس نظام، اس ڈسپلن کے اندر بھی اگر انسان غور کرے تو اپنے لیے بہت ساری راہ عمل نکال سکتا ہے کہ ہم انسان ہو کر کتنے غیر منظم ہیں. ہم جو ہے وہ بھیڑوں کی طرح جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں. بھیڑ چال ہماری ہے. ہماری زندگی کے اندر، قومی زندگی کے اندر، انفرادی زندگی کے اندر کوئی ایم، کوئی مقصد، کوئی آبجیکٹ اس کو حاصل کرنے کے لیے تنظیم کا فقدان ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. وہ تو شہد اپنے لیے بھی بناتی ہیں، اور جب آدمیوں کو پتہ چلتا ہے تو منو شہد کلو کے حساب سے وہ شہد انسان کی دسترس میں آ جاتا ہے، وہ پھر نئے سرے سے محنت میں جٹ جاتی ہیں، لیکن ملاوٹ گوارا نہیں کرتی. حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارا شہد ہمیں ہی کام نہیں آئے گا، یہ انسانوں کے کام آئے گا. وہ تو ملاوٹ نہیں کرتی، لیکن ہم انسان ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ، دھوکہ دہی اور ناپ تول کے اندر کمی کر کے ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق کے اس نظام پر غور کرو تو اس سے بھی تمہارے لیے علم و عمل کے، فکر و نظر کے نئے راستے کھل سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر شہد کی مکھی کو کہا کہ تم ہر قسم کے پھل کھاؤ. اب وہ ہر قسم کے پھل تو نہیں کھاتی، نہ وہ جاتی ہے اخروٹ کے درخت پر، نہ وہ جاتی ہے بادام والی جو ہے وہ علاقے کے اندر. مطلب یہ ہے کہ جن پھلوں سے تمہیں رس مل سکتا ہے اس طرح کے پھلوں پر جاؤ، اور جا کر وہاں کا جو ہے وہ رس نچوڑو اور اس رس کو لے کر واپس آؤ. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر قسم کے پھل پر وہ جاتی ہے، تو مطلب وہی جو اس کے مناسب ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کے بارے میں کہا کہ وہ اوتیت من کل شیء، اس کو ہر چیز دے دی گئی. تو ہر چیز جو اس کی حکومت اور اقتدار کے مناسب تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم اپنی ذات پر بھی غور کرو کہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ تو چلو بیرونی نعمتیں تھی، اب تم اپنی ذات کے اندر داخلی جو اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیست سے ہست کر دیا، تمہیں پیدا کیا. تم کچھ نہیں تھے، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. یہ زندگی، یہ بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، ادھیڑ عمر، زندگی کا بہترین حصہ وہ 35 سال یا 40 سال تک ہے، جس میں انسان کے اعضاء، جس میں انسان کی قوائے فکریہ عملیہ مکمل مضبوط چاق و چوبند ہوتے ہیں. اس کے بعد 40 سال سے 60 سال کی عمر تک کا جو عرصہ ہے یہ بھی درمیانہ عرصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو عمر، نبوت کی عمر، عام طور پر حضور کو نبوت 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی. حضور نے جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، یہ 40 سال سے 63 سال کی عمر میں رکھے. تو یہ عمر کا بہترین حصہ ہے، کیونکہ اس میں انسان ذہنی طور پر بھی کیا ہوتا ہے، بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اس کی فکر و نظر میں پختگی آ چکی ہوتی ہے، وہ اپنا عقیدہ اور نظریہ آسانی سے تبدیل نہیں کرتا. تو یہ عمر کا بہترین حصہ ہے. اس کے بعد پھر 75 سال یا اس سے اوپر کا جو عمر کا حصہ ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی لگتا ہے کہ یہ ارذل العمر، نکمی عمر کا حصہ ہے،
کہ اس میں انسان کے اندر دن بدن ضعف اور نقاہت، اعضاء کے اندر شکست و ریخت کے آثار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، طاقت کے بعد کمزوری کا جو ہے وہ عرصہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کو میں بچپن میں ہی وفات دے دیتا ہوں، کچھ کو جوانی کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں، کچھ کو ارذل العمر نکمی عمر تک بھی لے جاتا ہوں، اور اس کے بعد انسان جس علم و فن پر بہت زیادہ گھمنڈی ہو چکا ہوتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا فاضل ہوں، میں بڑا نکتہ دان ہوں، میں بڑا خطیب ہوں، میں بڑا واعظ ہوں، تو انسان اس ارذل العمر نکمی عمر کے اندر پہنچ کر باوجود بہت کچھ جاننے کے کچھ نہیں جانتا، مطلب اس کو وہ جوانی کے اندر کی ہوئی محنتیں بھی فراموش ہونے لگتی ہیں، اور اس کو اپنی وہ صلاحیتیں اب ان سے خود کو محروم وہ دیکھتا ہے کہ باوجود اس کے کہ بہت سارا علم و فضل ہے لیکن اب وہ کچھ کرنے پر قادر نہیں ہوتا، ایک سکرو جو ہے وہ ٹائٹ کرنے پر بعض دفعہ قادر نہیں ہوتا، حالانکہ جوانی میں اپنے شعبے کا بڑا بہترین میکینک ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ پتہ چلا کہ یہ جتنے کمالات ہیں، جتنے سکلز ہیں، جتنی مہارتیں ہیں، جتنے علم و فن ہے، یہ تمہارا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اللہ اصل علم والا ہے، اللہ اصل قدرت والا ہے، لہٰذا تمہیں بھی اپنے ان کمزور صلاحیتوں اور عطائی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس ذات سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے جو علم و حکمت کا اصل سرچشمہ اور اصل مرکز ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یہاں سے اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طبقاتی تقسیم بنائی ہے، اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے ضروری ہے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو مالی حیثیت سے کمزور کیا، رعایا اور محکوم بنایا، کچھ کو مالک بنایا، کچھ کو غلام بنایا۔ تو جو ہے وہ کوئی بھی اپنے غلام کو اگر جو ہے وہ اس کا غلام ہے تو وہ اس حد تک اس کو مالک نہیں بناتا کہ وہ مالک بنا کر وہ غلام جو ہے وہ مالک کا مساوی اور اس کا برابر اور اس کا شریک ہو جائے۔ تو تم یہ جو جتنے بت ہیں، جتنی مورتیاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت مانتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور پھر بھی تم ان میں خدائی اختیارات مانتے ہو، جبکہ خود مالک اور مملوک کو ایک مساوات کا درجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تو یہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرتے ہو کہ جو نعمتیں دی تو تمہیں اللہ نے، اور وہ اصل ان نعمتوں کے عطا کرنے والے، ان نعمتوں کے مالک وہ خود اللہ جل شانہ ہیں، ان کو تم منسوب کر دیتے ہو ان جو ہے وہ بتوں کے، جن کو تم خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت، گویا ان نعمتوں کو اللہ کے علاوہ ان بتوں کی طرف منسوب کرنا، ان بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، ان انبیاء اور صلحاء فرشتوں کی طرف منسوب کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے مالک اور مملوک کو، آقا اور غلام کو مساوی بنانا۔ آقا اور غلام غلامی کی حالت میں مساوی نہیں ہو سکتے، ہاں غلامی کی حالت میں شرعاً تو مالک ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا اگر اس کو کوئی چیز دے بھی، وہ کوئی چیز کہیں سے لے کر بھی آئے تو وہ براہ راست کس کی ملکیت شمار ہوتا ہے؟ آقا کی ملکیت شمار ہوتا ہے۔ اگر غلام مالک بن بھی سکتا ہے تو آزادی کے بعد، لیکن آزادی کے بعد تو پھر اس مالک اور اس انسان میں کوئی فرق نہیں رہا، آزاد ہونے کی حیثیت سے دونوں کیا ہو گئے؟ برابر، ملکیت کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے۔ مالک اور مملوک میں تو کسی وقت وہ جو ایک فرق ہے معاشرتی وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن خالق اور مخلوق کے درمیان تو جو فرق ہے وہ کسی بھی وقت ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ خالق ہے اور دنیا کی ہر چیز اللہ کے سوا مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں مساوات نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو ان کو آسمان اور زمین سے تھوڑا سا رزق دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتے، اور نہ ان کو اس کی قدرت ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ جل شانہ ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مشرکین مثالیں بیان کرتے تھے اپنے شرک کی دفاع کے لیے کہ بھئی جیسے انسان اس دنیا میں دیکھتا ہے کہ ایک اصل علاقے کا حاکم ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، گورنر ہوتا ہے، لیکن ہر کام میں گورنر براہ راست دخل اندازی نہیں کرتا، اس نے جو ہے وہ اپنے ماتحت عدالتی نظام بھی رکھا ہوتا ہے، پولیس کا نظام بھی رکھا ہوتا ہے، مجسٹریٹ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ججز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کا محکمہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اس محکمے کو
جو ہے وہ محکمے کے افراد کے فیصلوں سے بادشاہ کو کوئی جو ہے وہ آپس میں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو بت ہے، یہ مورتیاں ہیں، یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقے سے نظام کائنات چلانے کے لیے با اختیار بنا رکھا ہے. جس طرح کوئی بادشاہ اور گورنر اپنے ماتحت علاقے کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، اختیارات دے دیتا اور پھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی وہ مثالیں بیان کرتے تھے اور جس کے ذریعے وہ اپنے شرک کا دفاع کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیان نہ کرو. یہ مثالیں کسی طور پر جو ہے وہ جو دنیا کی حصی زندگی کی مثالیں ہیں، یہ اللہ کی ذات پر منطبق نہیں ہوتی، بلکہ مثال اب تم تو بیان کرنا جانتے نہیں ہو. اللہ تعالیٰ اس مثال بیان کرنے کے فن کو جانتا ہے کہ کون سی مثال کس درجے کی ہے اور وہ کس درجہ مقصود کو وضاحت کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے. اس لیے تم تو اللہ تعالیٰ کے لیے خود اس طرح کی مثالیں بیان نہ کرو، کیونکہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی اور بتلایا کہ جیسے ایک انسان، ایک غلام ہے، وہ کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کچھ نہیں کما سکتا، اور ایک غلام ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ اس میں سے کماتا بھی ہے اور دن اور رات خرچ بھی کرتا ہے. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ دونوں مخلوق ہے. یہ دونوں اگر برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق آپس میں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ خالق ہے اور پوری کائنات کیا ہے؟ مخلوق ہے، جس میں بے جان مورتیاں بھی، پتھر کے بت بھی شامل ہیں. تو یہ سب مخلوق ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے 2 بندوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان میں سے ایک گنگا بہرا ہے جو کما نہیں سکتا، اپنے مالک پر بوجھ ہے، کوئی کام ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا ہے جو خود بھی صراط مستقیم پر قائم اور لوگوں کو بھی راہ راست کی دعوت دیتا ہے. مراد ہو سکتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو ایسے ہی تم اپنے بتوں کو اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایک ہی ترازو میں تولتے ہو، تو یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ تو یہ مثالیں بیان کر کے بھی مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بے ڈھنگی مثالیں تو نہ دو، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے علم و عمل کی درستگی، فکر و نظر کی اصلاح کے راستے وہ تلاشو اور ان سے اپنے لیے کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہدایت کے راستے تمہارے سامنے واضح کریں، اور خود ساختہ مثالوں کے ذریعے اپنے شرک کا اور اعمال شرک کا دفاع نہ کرو. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كما انت اهله ولك الشكر كما انت اهله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعترته أجمعين آمين برحمتك.